پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم میڈیا کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہماری زندگیوں میں بہت حد تک داخل ہو چکا ہے، تو اس سے میری مراد میڈیا تھی. میڈیا سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، پہلے میڈیا کے لفظ پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے. میڈیا کا لفظ دراصل جمع ہے، یعنی پلورل ہے. اگرچہ یہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ پلورل لفظ ہے اور اس کا واحد ہے میڈیم. اور میڈیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد ہے واسطہ. جو درمیانی چیز ہوتی ہے، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں جو چیز کام آتی ہے اسے میڈیم کہتے ہیں. جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں اور وہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو اس میں ہوا بطور میڈیم استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو گفتگو کرتا ہے، وہ پہلے الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں بدلتی ہے، پھر وہ ہوا میں آتی ہے، پھر ہمارے ٹی وی سیٹ میں آتی ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. تو ٹیلی ویژن چینل اور اس کا جو براڈ کاسٹنگ اپریٹس ہے وہ ایک پورے کا پورا میڈیم ہے. میڈیم کا لفظ اخبارات کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا تھا. سب سے پہلے جب اخبارات شائع ہونا شروع ہوئے تو لفظ میڈیم ان معنی میں استعمال ہوا. وجہ یہ تھی کہ کسی کی کہی ہوئی بات اخبار کے توسط سے قارئین تک پہنچتی تھی، تو میڈیم کیا ہوا؟ اخبار. یہ اس لفظ کی اوریجن تھی. بعد میں براڈ کاسٹ میڈیا کے نام سے ریڈیو پہلے آیا، تو یہی جو میڈیم کا لفظ 17ویں 18ویں صدی میں اخبار کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہی لفظ پھر ریڈیو کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ یہ بھی ایک میڈیم ہے. پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن کے لیے میڈیم، پھر اس کی جمع آ گئی کہ میڈیا. یہ جو 2-3 میڈیا ہیں، جس طرح بعض الفاظ اپنی اصل میں جمع ہوتے ہیں لیکن واحد بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے خود لفظ اخبار ہے جو وہ خبر کی جمع ہے اور واحد بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آج کا اخبار ہے ایسے پوچھا جاتا ہے. پھر اخبار کی جمع ہے اخبارات، جسے جمع الجمع کہتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ اقدام ہے. حکومت نے مہنگائی کم کرنے کا اقدام کیا ہے، تو اقدام خود جمع ہے قدم کی، لیکن پھر اس کی جمع الجمع اقدامات ہے. یہ مثالیں دینے سے مقصد یہ ہے میرا کہ ہم پہلے میڈیا لفظ کو اچھی طرح گریسپ کر لیں، اسے سمجھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے. ہم جب میڈیا جمع کے طور پہ استعمال آج کل کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ تمام میڈیا ہیں، وہ تمام ذرائع ہیں جنہیں ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے. اور اس کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ 4 ہیں. میڈیا کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ 4 ہیں، یعنی 4 ذرائع سے، 4 واسطوں سے ہمارے پاس معلومات پہنچتی ہیں، خبریں پہنچتی ہیں. ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ تو پرنٹ میڈیا ہی ہے. مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا میں اخبارات آتے ہیں، جرائد آتے ہیں، رسائل آتے ہیں، اور رسائل میں اس کے علاوہ کتابیں آتی ہیں. ہر وہ چیز جو بروشرز، چھوٹے چھوٹے پیریوڈیکلز، جرنلز، یہ سب چیزیں پرنٹ میڈیا میں شامل ہیں. اور پرنٹ میڈیا ہمارے ہاں بھی اور دنیا میں بھی ابھی تک اپنی مقبولیت پر قائم ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے، الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے، یا ایک نیو میڈیا ایک ٹرمنالوجی ہے اس کے آنے سے بھی پبلیکیشن کو کوئی بہت زیادہ کمی کا سامنا نہیں ہے ان دنوں. جو اخبار چھپ رہے تھے وہ چھپ رہے ہیں، جو رسائل و جرائد چھپ رہے تھے وہ چھپ رہے ہیں. ایک لمیٹڈ سا ایفیکٹ بعض ملکوں میں ایکسپیرینس کیا گیا ہے کہ کچھ تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود پرنٹ میڈیا
جیسا کہ میں نے کہا نا کہ میڈیا ہم واحد بھی استعمال کرتے ہیں آج کل. میری گفتگو میں آپ کو میڈیا بطور جمع بھی استعمال ملے گا اور بطور واحد بھی. تو پرنٹ میڈیا جتنے بھی پہنچتے ہیں ہمارے تک ان کی اہمیت برقرار ہے. دوسری میڈیا کی قسم ہے جسے الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام براڈ کاسٹ میڈیا بھی ہے. دونوں ایک ہی قسم کے نام ہیں. اس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن یعنی الیکٹرانک میڈیا جو ہے ٹیلی ویژن اس میں آتا ہے یا براڈ کاسٹ میڈیا ہے. البتہ تیسری قسم جو ہے وہ ہے نیو میڈیا. نیو میڈیا میں سوشل میڈیا کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہم تک میڈیا پہنچتا ہے وہ شامل ہے. کسی کے ذہن میں کوئی مثال آتی ہے نیو میڈیا کی؟ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اس لیے اس پر 1 منٹ میں ایکسٹرا لوں گا. واٹس ایپ سوشل میڈیا میں شامل ہے. ٹویٹر بھی سوشل میڈیا میں شامل ہے. جی وہ نیو میڈیا ہے. ایکسلنٹ. یوٹیوب بالکل نیو میڈیا ہے. اور بالکل بالکل وہ بھی ایک طرح سے نیو میڈیا میں شامل ہے. ویب سائٹس اور بلاگس نیو میڈیا میں جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چیز ہے, ٹاپ آف دا ٹرینڈ ہے, وہ بلاگس ہیں. بہت سارے لوگ بلاگس لکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ بلاگس پڑھتے ہیں. ہم کسی مغربی مفکر کی کتاب پڑھیں تو اس کے تعارف میں یہ بات درج ہوتی ہے, ہی بلاگس آن دس. یعنی بلاگ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف نیو میڈیا. اسی طرح جیسے ہم سب ایک ویب سائٹ ہے, آپ جانتے, شاید آپ میں سے کچھ نے دیکھی ہو. ہم سب پاکستانی ہیں اور اس پر خبریں بھی ہوتی ہیں, اس پر کالمز بھی ہوتے ہیں, آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں. ایک لمیٹڈ انٹریکشن بھی ہوتی ہے, یعنی آپ اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے کہ ایک یوزر دوسرے یوزر کے ساتھ چیٹ کر سکے. ایسی سہولت نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے نیو میڈیا کو, یا ممیز کرتی ہے نیو میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو. سوشل میڈیا جو ہیں وہ ان سائٹس پر مشتمل ہیں جو انٹریکٹیو سائٹس ہیں. ان کے اندر یہ ضروری ہے کہ انٹریکٹیو ہوں. انٹریکٹیو سے مطلب یہ کہ جہاں دو یوزرز آپس میں میڈیا کو نالج میں لائے بغیر بات چیت کر سکیں. یعنی جو ہم سب پر اگر میں ایک کمنٹ کرتا ہوں اور اس کمنٹ کے جواب میں کوئی اور کمنٹ کرتا ہے, یا جو نیو میڈیا ہے اس پر, تو اس میں کیا ہوگا کہ سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, اس میں پرائیویسی نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ پرائیویسی سیٹنگز میں جا کر اونلی فرینڈز کر سکتے ہیں, پبلک کر سکتے ہیں, یا اونلی می بھی کر سکتے ہیں, صرف میں. اور اگر آپ کوئی دو یوزرز آپس میں بات چیت کرنا چاہیں, معلومات کا تبادلہ کرنا چاہیں, اگر فوٹوز یا ویڈیوز ایک دوسرے کو بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں, اور باقی کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو میڈیا پر اس لیے گفتگو کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ آج کے سینیریو میں, کہ ہماری زندگیوں میں تو ہے ہی, مطلب جو ذرا میری ایج کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اور طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ. لیکن جو بچے ہیں, جو اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ یا ایون یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اوپر اس کے اثرات, ان کے اوپر اس کا جو کہہ لیجئے کہ انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم ایک سٹیپ آگے جا کر, اب تک کی گفتگو میں کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا, مطلب یوں کہنا چاہیے کہ میں سمجھ لوں کہ یہ گفتگو اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا میڈیا کو سمجھنا چاہا ہے. میڈیا ہوتا کیا ہے؟ میس میڈیا یا میڈیا. میس میڈیا کا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات کرے اور زیادہ لوگ سنیں.
اس وقت میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک ماس کمیونیکیشن کی فارم ہے. یعنی ماس کمیونیکیشن ہو رہا ہے کہ بولنے والا ایک ہے، سننے والے زیادہ ہیں. جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے، دو ہی لوگ کھڑے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ کمیونیکیشن تو ہے، کنورسیشن تو ہے، لیکن وہ ماس کمیونیکیشن نہیں ہے. ماس کمیونیکیشن اسی وقت وجود میں آئے گی جب ایک بندے کی بات کسی بھی ذریعے سے، وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جب زیادہ لوگوں تک جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ماس میڈیا ہے. تو ماس کمیونیکیشن کی ہم نے قسمیں دیکھی کہ کون کون سی ہیں، میڈیا کی قسمیں دیکھی کون کون سی ہیں، اور ان اقسام کا جو ہمارے گھروں تک آنا ہے وہ انٹرنیٹ کی بدولت ہوا ہے. پہلے جو لوگ بیٹھے ہیں، جیسے محترمہ تشریف فرما ہیں، پہلے ایک اینٹینا لگا ہوتا تھا چھت پر اور اسے گھما کے ٹیلی ویژن کو صاف کیا جاتا تھا، یا پھر ریڈیو ہوتا تھا، ریڈیو پر سب لوگ خبریں سن لیتے تھے، گانے سن لیتے تھے. وہ ون وے ٹریفک تھی. بہت کم لوگ تھے جو خطوط لکھا کرتے تھے اخبار ریڈیو کو. اسی طریقے سے اخبار بھی آتا تھا تو آ گیا، اسے آپ نے پڑھ لیا. بہت کم لوگ تھے جو واپس اپنا فیڈ بیک پہنچاتے تھے. اگر پہنچانا ہوتا بھی تھا تو وہ ذرا سلو طریقہ تھا. کئی خطوط آتے تھے، پھر وہ ایڈیٹر کی چھلنی ہوتی تھی، ایڈیٹر کی چھلنی سے گزر کے جو خطوط شائع ہونے ہیں، جو مواد شائع ہونا ہے. اور ایڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایفیکٹس کو جانتے ہوتے ہیں کہ کس چیز کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو وہ چیز جو تھی وہ فلٹر ہو کے ہم تک پہنچتی تھی. لیکن سوشل میڈیا نے آ کر ایک ایسا، میں کہوں گا، طوفان برپا کر دیا ہے کہ کوئی فلٹر ہی نہیں ہے کہیں. جو جی چاہے کوئی اپلوڈ کر رہا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. کام تو یہ بہت نازک تھا. اس کے ذہنوں پر اثرات ہوتے ہیں، اس کی سوچ پر اثرات ہوتے ہیں، اس سے رویے ترتیب پاتے ہیں. دیکھیں نا، جو چیز ہم دیکھتے سنتے ہیں وہ ہمارے سوچ کا حصہ بنتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بدلتا ہے. ایٹیٹیوڈ سے پھر بیہیویئر جنم لیتا ہے، پھر بیہیویئر بدلتا ہے. جب زیادہ لوگوں کا بیہیویئر بدل جائے تو سوسائٹی کے نارمز بدل جاتے ہیں. کوئی اتنی کم اہم چیز نہیں ہے یا غیر اہم چیز نہیں ہے کہ جو چیز ہم تک اور ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہے وہ بغیر کسی فلٹر کے آ رہی ہے. وہ بے محابہ، بے مہار، بے لگام آتی چلی جا رہی ہے. تو آگے میرے لیکچر میں آگے ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور اس پر ریسرچ کون کون سی ہوئی ہے اور کس کس انداز میں ہے. لیکن میں ذرا سا یہ پچھلا ریکیپ کر رہا تھا ایک چیز کو کہ ہم نے اب تک میڈیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب ایک سٹیپ آگے جا کر میڈیا کی جو اثر انداز ہونے کی طاقت ہے اس کو ہم جانیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس قدر اہم ہے اس پر غور کرنا، اس پر توجہ کرنا. ایک فلم ریلیز ہوئی تھی امریکہ میں کوئی 80 کی دہائی میں، اور جس میں کچھ تشدد آمیز واقعات دکھائے گئے تھے کسی خاص فرقے کے بارے میں. تو اس فلم کو دیکھنے کے بعد، جو پہلا شو تھا، اس فلم کو دیکھنے کے بعد اس فرقے کے 5 لوگ قتل ہو گئے. یعنی ایفیکٹ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی اتنے بڑی حرکت پر بھی اکسا سکتا ہے میڈیا کہ آپ کسی کی جان لے لیں. اچھا، اسی طرح میڈیا کی کچھ تھیوریز ہیں جن کے اوپر ریسرچیں ہوئی ہیں، اور ان ریسرچز کے نتیجے میں وہ تھیوریاں کافی اسٹیبلش ہو گئی ہیں. ان میں سے زیادہ کا ذکر کرنا تو مناسب نہیں، لیکن 2 تھیوریوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. 1920 کے لگ بھگ، معزز حاضرین، 1920 کے لگ بھگ ایک تھیوری آئی تھی، اس کا نام تھا میجک بلٹ تھیوری. آپ بعد میں کسی وقت اس کو سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. میجک بلٹ تھیوری آف ماس کمیونیکیشن یا میجک بلٹ تھیوری آف ماس میڈیا. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جس طرح گولی چلانے والا بندہ بندوق میں گولی بھر کے فائر کرتا ہے اور گولی اگلے بندے کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، اسی طرح میڈیا بھی جو چیز پیش کرتا ہے وہ سیدھا آڈینس کے دماغ میں چلا جاتا ہے.
اور آڈینس کی سوچ کا، ان کی فکر کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی اثرات اتنے شدید ہیں. یعنی یہ ہیوی ایفیکٹس تھیوری ہے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ سامعین پر، ناظرین پر، یعنی آڈینس پر میڈیا کے اثرات بہت ہیوی ہوتے ہیں. اچھا خیر، اس پر تنقید بھی ہوئی، پھر اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں کہ کوئی اتنے بھی ہیوی نہیں ہوتے. کوئی کسی درجے کی قبولیت رکھتا ہے، کوئی کسی درجے کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. چلتے چلاتے پھر ایک تھیوری ہے جس کو کلٹیویشن تھیوری کہتے ہیں، کلٹیویشن تھیوری آف ماس میڈیا. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ میڈیا اثرات رکھتا ضرور ہے، لیکن اتنے اچانک اور اتنے ڈیفینٹ اثرات بھی نہیں ہوتے جتنے میجک بلٹ تھیوری کہتی ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ کسی کی سوچ میں تبدیلی لا کر اسے ایک خاص سانچے میں ڈھال سکتا ہے، جسے مین سٹریمنگ بھی کہا جاتا ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ مین سٹریمنگ. میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو مین سٹریم کرتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرینڈ میڈیا پر چلے، لباس کا، گھر کی آرائش کا یا ملنے ملانے کا، تو وہ ٹرینڈ کسی نہ کسی حد تک ہماری زندگیوں میں آتا ہے. مثلا کسی خاتون نے کچن میں ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ ایک خاص طرح کی الماری ہے، تو وہ اس الماری کو ڈھونڈنے نکل پڑے گی کہ میں بھی اس طرح کی الماری رکھوں. یعنی اتنے اثرات تو ہیں، لیکن یہ تو وہ اثرات ہیں جن سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. جو اثرات خاص طور پہ ینگ مائنڈز کے اوپر میڈیا کے، اور میڈیا کے اندر سے بھی سوشل میڈیا کے ہو رہے ہیں، وہ تو کہیں زیادہ ہیں، اور مثبت کم ہیں اور منفی زیادہ ہیں. ان کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے. ایک لمحے کے لیے ہم تھوڑا سا انسانی تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں. انسانی تاریخ جہاں سے بھی شروع ہوئی، مطلب انسان نے آہستہ آہستہ غاروں سے نکلا اور اس نے بستیاں بسائیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ کیا. پہلے اشاروں کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی تھی. اس کے بعد انسان نے اپنے گلے میں سے نکلنے والی بے معنی آوازوں کو ایک خاص انداز میں نکالنا شروع کیا، جس سے دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ جب میں اس طرح کی آواز نکالوں تو تم یہ مراد لینا. اور محققین کا خیال ہے کہ پہلی جو آواز جس پر سب کا اتفاق ہوا وہ خطرے کے وقت نکالی جانے والی آواز تھی، کہ جب اس کمیونٹی کو جنگلی جانوروں سے یا کسی دوسرے قبیلے سے خطرہ ہو تو ہم سب اس طرح کی آواز نکالیں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ خطرہ ہے. یہ زبان کا آغاز تھا. یہاں سے زبان بننا شروع ہوئی، اور اب ہم اس حالت میں ہیں کہ دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں اور ان کے اندر بے شمار ادب ہے، اور اس ادب میں حیات و کائنات کے کتنے مسئلے اور کتنی باتیں. تو لینگویج اس طرح آغاز ہوئی. پھر ایک بہت بڑا سٹیپ انسان نے اٹھایا، بہت بڑا سٹیپ. وہ یہ تھا کہ گلے میں سے نکلنے والی آواز کے لیے ایک سمبل مقرر کیا، جو کہ میں یوں لکھوں تو اس سے مراد یہ والی ساؤنڈ ہے. یہ تو ایک ریولیوشنری سٹیپ تھا. اس سے کمیونیکیشن بہت پھیل گئی. کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئیں کہ یوں لکھا جائے تو جو بندہ 1000 میل دور بیٹھا ہے اسے پڑھے تو یہی ساؤنڈ نکلے گی. آغاز میں جو لکھا جاتا تھا وہ کلے ٹیبلٹس کے اوپر لکھتے تھے. مٹی کی ایک تختی سی بناتے تھے اور اس تختی کے اوپر پنچ کر کے لکھائی کر لیتے تھے. اسے خط میخی کہتے ہیں کیونکہ میخ کی مدد سے وہ لکھا جاتا تھا. بعد میں اس تختی کو دھوپ میں رکھ کر سکھا لیا جاتا تھا اور پھر آگ میں پکا لیا جاتا تھا. اس طرح کی تختیاں، کئی ہزار تختیاں مل کر ایک کتاب بنتی تھی. اور جب ایک کتاب نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا تھا تو 70 80 اونٹوں پر ایک کتاب درج ہوتی تھی. اس طرح کی تختیاں جو تھیں وہ زیادہ تر جسے ہم دریائے دجلہ و فرات کی درمیانی زمین کہتے ہیں، لینڈ آف 2 ریورز کے نام سے مشہور ہے. یوفریٹس اینڈ ٹگرس، اس کے بیچ میں جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی
وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ملی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایجپٹ سے ملی ہیں وہ تختیاں جن پر لکھائی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک کتاب 70 اونٹوں پر جاتی تھی اور اب ایک چھوٹی سی USB کے اندر کتنی کتابیں آ جاتی۔ یہ جو انسان نے وہاں سے یہاں تک کا سفر ہے، اس کے بیچ میں سٹون ایج بھی ہے، اس کے بیچ میں آئرن ایج بھی ہے، اس کے بیچ میں برونز ایج بھی ہے، اس کے بیچ میں ایگریکلچر ایرا ہے، پھر اس کے بعد اس کے آگے انڈسٹریل ریولیوشن ہے، انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ٹیکنالوجی ریولیوشن ہے، ٹیکنالوجیکل ریولیوشن، اور اس کے بعد جس ایج میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس ایج کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ایج آف انفارمیشن۔ جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس عہد میں ہم زندہ ہیں، اس کا نام ہی ایج آف انفارمیشن ہے۔ کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک معلوم یعنی پیس آف انفارمیشن، معلومات کی کوئی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ برق رفتاری سے چلی جاتی ہے۔ ذرا ذہن میں لائے نا، اونٹوں کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور کتنے دن لگیں گے انہیں بصرہ سے بغداد پہنچنے میں۔ تو اب تو امریکہ میں کوئی دوست بیٹھا ہے، واٹس ایپ پر کال کریں، وائبر پر کال کریں، میسنجر پہ کال کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ ویڈیو کال کریں، آپ آڈیو کال کریں، آپ کے پاس نہیں ہے وقت آپ وائس نوٹ بھیج دیں، آپ لکھ کر بھیج دیں، آپ تصویر بھیج دیں، آپ ویڈیو بھیج دیں۔ تو ایج آف انفارمیشن میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں معلومات ایک برق رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں، لیکن جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے استناد کا مسئلہ، استناد، اوتھینٹسٹی، مستند ہونا، استناد، کہ جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ کس حد تک مستند ہیں، کس درجہ مستند ہیں، ان معلومات کو پہنچانے کے مقاصد کیا ہیں جو معلومات ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس عہد میں ہم بمبارڈمنٹ کا شکار ہیں، بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں اور میسیجز کی ٹون چلتی چلی جا رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے۔ ہم واٹس ایپ کھولیں، کتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ ہم سم کے جو میسیجز ہیں اس میں کچھ میسیجز جو ہیں وہ کسی کمپنی کی طرف سے آئے ہیں، کوئی کسی کمپنی کی طرف سے آئے ہیں، کوئی کسی دوست کی طرف سے آئے ہیں۔ یعنی کتنی چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمیں اس بمباری کو سہنا پڑتا ہے، سہنا پڑ رہا ہے۔ آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ یہ جو بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے، اس کے وکٹم ہم جو ہوئے ہیں، چاہے آگے چل کے میں اس کا حل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی نہیں بھی ہوتی، اور بہت ساری چیزیں تو پراپرلی مطلب نفرت انگیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہیں۔ مور اور لیس اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں، وہ سوشل بھی ہوتے ہیں، لیکن مور اور لیس ان کے کمرشل مقاصد بہت ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں ان میں کمرشل مقاصد بہت ہوتے ہیں، یعنی کاروباری مقاصد کے تحت معلومات ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، اور وہ معلومات اس طرح پیکج کی جاتی ہے، پیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ بڑے بڑے میڈیا پریکٹیشنرز اور میڈیا جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو انسانی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، انسانی ذہن کی جو کوگنیٹیو اسکل ہے، کوگنیٹیو پاور ہے، اسے بھی سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہٹ کرے گی۔ اس طریقے سے وہ اپنا میسج ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ میسج ہم تک پہنچاتے ہیں کسی نہ کسی میڈیم کو استعمال کر کے۔ 2 مثالیں میں دوں گا آپ کو، بڑی دلچسپ مثالیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص ان مثالوں سے آگاہ نہیں ہوگا۔ اشتہار چلتا ہے ٹیلی ویژن پہ اور بہت عرصے سے چل رہا ہے
داغ تو اچھے ہوتے ہیں. سنا ہوگا, دیکھا ہوگا آپ سب نے. کمرشل مقاصد سے کہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر بکے, کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو لباس گندا کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے ایک طرح سے, یا پھر یہ کہ گندا ہو جانے کو غیر اہم یا کم اہم قرار دیا جا رہا ہے. اچھا, انسان کا نیچرل بیہیویئر کیا ہے؟ میں کسی بینچ پر بیٹھنے لگا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ اس پر کوئی گرد و غبار, مٹی وغیرہ تو نہیں پڑی, اور اگر پڑی ہے تو میں اسے صاف کروں گا, پھر بیٹھوں گا. اسی طریقے سے اگر میں چل رہا ہوں, راستے میں کیچڑ ہے, میرا کام ہے بچ کے چلنا. ایسا ہی ہے نا نارمل بیہیویئر. ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں کہتی تھیں باہر کھیلنے جا رہے ہو, دیکھیں کپڑے گندے کر کے نہ آئیں, کپڑے نہ گندے کر کے آئیں. اچھا, اب ماؤں کو اور بچوں کو ایک طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ, اچھا پھر اس میں جو مجھے اعتراض ہے ذاتی طور پہ وہ لفظ داغ پر ہے. داغ ایک ملٹائی ڈائمینشنل لفظ ہے. مطلب ہم یہ بھی کہتے ہیں یار دیکھنا کسی کی پگ پہ داغ نہ لگ جائے, یا فلاں کی عزت پہ داغ لگ گیا, یا فلاں کے کردار پہ داغ آ گیا. اچھا, داغ تو اچھے ہوتے ہیں, سوچیں ذرا معنی کہاں پہنچتا ہے. مقاصد کیا ہے اس کے پیچھے, آپ بتائیں. یعنی اس طرح کی سوچ کو بڑھاوا دینے کے پیچھے ان کا صرف مقصد ایک ہے کہ ہمارا ڈٹرجنٹ پاؤڈر بک جائے, کمرشل مقاصد. اچھا, دوسری مثال وہ بالکل تازہ ہے, یہ تو ذرا پرانی ہے, دوسری مثال تازہ ہے. کچن کو تالا لگاؤ. سنا ہے کسی نے؟ جنہوں نے نہیں سنا, کیونکہ یہ تازہ ہے, آپ ایکسپلین کر دیں بہن آپ. ہاں جی, ہاں جی جی. اچھا, اب اس اشتہار میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ کچن کو تالا لگا دو, گھر میں کھانا مت پکاؤ, اس کا زمانہ گزر چکا ہے, تیار شدہ کھانا گھر پہ منگاؤ. اچھا, نارمل اور نیچرل بیہیویئر کیا ہے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں, جو ڈائٹیشنز کہتے ہیں, جو ماہر تغذیہ ہیں, ماہر غذا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں کھانا پکائیں. اچھا, اس کے سماجی اثرات کتنے اچھے ہیں. مثلا میری والدہ یا میری بیوی یا میری بیٹی کھانا پکاتی ہے, اس میں پیار شامل ہے, اس میں گھر کا جو ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے. بھئی کسی گھرانے میں تھوڑی مرچ تیز چلتی ہے, کسی میں ذرا کم چلتی ہے, کسی میں نمک تیز چلتا ہے, کوئی زیادہ بھونتا ہے, کوئی کم بھونتا ہے. تو اس گھرانے میں وہ جو گھر میں خوراک تیار ہوگی وہ اس ٹیسٹ کے مطابق ہوگی. تیسرا یہ کہ صاف ستھری ہوگی, اچھی طرح دھو کے پکائی گئی ہوگی, پھر تازہ ہوگی. کیا یہ ساری چیزیں بازار سے منگائی ہوئی خوراک میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہوں گی؟ کیا خیال ہے بتائیں ذرا. لیکن ہمیں, اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ چلو کبھی کبھی منگا لو, کہا ہے کچن کو تالا ہی لگا دو, کچن کو تالا ہی لگا دو, مطلب پکاؤ ہی نہ. یہ ہے میڈیا کی طاقت. وہی. اچھا, تو اس کی جو یہ مثالیں وہ ہیں جو میں نے کہا تھا کمرشل پرپز ہوتا ہے, جو ہمارے رویوں کو تبدیل کر کے, بلکہ ہمارے سوشل فیبرک کو تبدیل کر کے, ہماری سماجیات کو بدل کر, جو ملٹائی نیشنلز ہیں یا جو کارپوریٹ کلچر کے نمائندے ہیں, یا جو مصنوعات اور کموڈیٹیز بیچنے کے لیے ہمیں پہلے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو کتنا اہم ہے, مطلب کہ وہ ہمارے دماغ میں سرنگ لگاتے ہیں, بلکہ سرنگ سے بھی زیادہ لفظ سیند اچھا ہے. سیند جسے ہم پنجابی میں سن کہتے ہیں, ہمارے دماغ میں سیند لگاتے ہیں وہ, اور آہستہ آہستہ وہ بن جاتے ہیں. میں 1990 میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا, اور اب میں گیرزن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. میں جب موازنہ کرتا ہوں مرد و زن دونوں کے رویوں کا, لباس کا, بول چال کا, تو مجھے 100% فرق نظر آتا ہے. اچھا, وہ فرق اسی طریقے سے آیا ہے جیسے ہم ویسٹرنائزیشن کہتے ہیں, تہذیبی حملہ کہتے ہیں.
انفلکس آف انفارمیشن ہے جو ہم تک آ رہا ہے، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. جو چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. جو چیز اٹریکٹیو لگتی ہے، اچھی نہیں میں کہہ رہا، اٹریکٹیو، جو پرکشش چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ پڑتے ہیں، جلدی سے بدل جاتے ہیں. اور ایک اور جو خاص بات ہو رہی ہے وہ ہے وی آر لوزنگ فوکس. وی آر سینگ، ایک سینٹینس ہے جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں. سینٹینس یہ ہے وی آر سینگ اے لاٹ بٹ وی آر لوزنگ فوکس. یہ بھی میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. وی آر سینگ اے لاٹ بٹ وی آر لوزنگ فوکس. مناظر اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اسکرین کے اوپر ایک منظر ہے، پھر ساتھ ہی دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، حتیٰ کہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہی ہو رہا ہے. پہلے کیونکہ میں نے ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کیا، اس کی جو اسپیسیفک میری فیلڈ تھی وہ تھی فلم اینڈ ٹی وی پروڈکشن. اچھا، فلم اینڈ ٹی وی پروڈکشن کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب میں دیکھتا ہوں کہ پہلے 2 منٹ میں مثال کے طور پہ 15 شاٹس 2 منٹ کو کور کر جاتے تھے، اب 115 شاٹ 2 منٹ کو کور کرتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ایک منظر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا. یہی وجہ ہے کہ وی آر سینگ اے لاٹ بٹ وی آر لوزنگ فوکس. فوکس کیا چیز ہوتی ہے؟ فوکس یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی بات پر، کسی منظر پر، کسی نقطے پر آدمی غور کرتا ہے، دھیرج سے سوچتا ہے، ڈیپ تھنکنگ کرتا ہے، گہرا تفکر کرتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرتا ہے، اور پھر آگے کے لیے اپنی کوئی سوچ بناتا ہے، کوئی لاہے عمل. یہ سارا کچھ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ اتنی مہلت ہی نہیں ہے. جتنی دیر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پر ہیں تو آپ تو ایک بمبارڈمنٹ کا شکار ہیں. میرا خیال ہے کہ اس بات سے آپ اتفاق کریں گے. ہمیں بہت جلدی ایک بھگایا جا رہا ہے، بڑی تیز بھگایا جا رہا ہے، کہیں ہم سوچ نہ لیں. ایک نقطہ تھا استناد کا، اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ استناد کیا چیز ہے، اوتھینٹسٹی کیا ہے، اور جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں انہیں ہم کیوں منوان مان لیتے ہیں، چاہے وہ آرکیسٹریٹڈ ہوں، وہ پلانٹڈ ہوں، وہ بنائی گئی ہوں خاص اس لیے کہ اس طبقے کو ہم نے اس طرح کے ایفیکٹ میں دینا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو میڈیا پلانرز ہیں وہ بیٹھ کے یہی کر رہے ہیں.